جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بے بسی ہے، کیا بے حسی ہے اور کیا مذاق ہے کہ ایک طرف اسلام آباد لہو لہان ہے اور دوسری طرف لاہور میں ہم غریبوں کے پیسوں سے مطلب سرکاری خرچے پر مریم نواز کی ذاتی تشہیروں بھری بسنت جاری ہے۔ کیا بے بسی ہے، کیا بے حسی ہے اور کیا مذاق ہے کہ ایک طرف اسلام آباد لہو لہان ہے اور دوسری طرف لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے۔ کیا بے بسی ہے، کیا بے حسی ہے اور کیا مذاق ہے کہ ایک طرف اسلام آباد کے ہسپتالوں میں مریضوں کو مطلب زخمیوں کو رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی اور دوسری طرف لاہور کی چھتوں پر پنجاب حکومت کے وزیر گڈیاں اڑا رہے ہیں۔ کیا بے بسی ہے، کیا بے حسی ہے اور کیا مذاق ہے کہ ایک طرف اسلام آباد کے ہسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں اور دوسری طرف اسلام آباد کو بھول کر، اسلام آباد کے زخمیوں کو بھول کر، اسلام آباد کے شہیدوں کو بھول کر لاہور کی چھتوں پر گڈیاں اڑاتے پنجاب حکومت کے وزیر گڈیاں اڑاتے یہ خبریں سنا رہے ہیں کہ کل ہمارے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اندرون لاہور اپنے ذاتی دوستوں کے ہمراہ بسنت منائیں گے، گڈیاں اڑائیں گے۔ کیا بے بسی ہے، کیا بے حسی ہے اور کیا مذاق ہے کہ دہشت گرد اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ہم گڈیاں اڑا رہے ہیں۔ سوچ رہا ہوں کہ پہلے کس پر بولوں، پہلے کس کی بات کروں، بسنت کی یا اسلام آباد میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی، یا اس پاکستان پر ایک اور دہشت گردوں کے حملے کی، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پہنچی دہشت گردی، اسلام آباد میں پہنچے دہشت گرد اور ہم گڈیاں اڑا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں اور خوشی کے شادیانے۔ اور پنجاب حکومت پتہ ہے ٹویٹس کیا کر رہی ہے؟ مریم نواز عوام میں گھل مل گئیں، مریم نواز نے عوام کے چہروں پر خوشیاں لوٹا دیں، ذاتی جیب سے نا، اپنے ذاتی جیب سے، اپنے ذاتی پیسوں سے۔ رائے ونڈ 25,000 کنال کا جو رائے ونڈ تھا وہ 5 مرلے تقسیم کر دیا، جس نے اچھی گڈی اڑائی اس کو 5 مرلے میں دوں گی اپنے ذاتی محل میں سے۔ کیا کرنا ہے میں نے 25,000 کنال کا محل، اور میرے پاس تو چونکہ بیرون ملک کیا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں۔ ہاں الیکشن گوشواروں میں مجھے اب 1.25 ارب کی جائیداد لکھنا پڑی، وہ تو کاغذوں کی کاروائی پوری کرنی تھی نا، ورنہ میرے پاس کون سی جائیداد میں تو اپنے والد صاحب کی زیر کفالت ہوں، بلکہ میرے خاوند کیپٹن صفدر کو بھی 1500 درم یا پتہ نہیں کتنا وہ بھی ماہانہ ملتا ہے۔ ہاں یہ جو 25,000 کنال کا ہے، جو اچھی گڈی اڑائے گا، جو پیچا لگائے گا، جو پیچا لڑائے گا اور گڈی کاٹے گا اور جو بو کاٹا ہوگا، 5 مرلے کا تحفہ اسے ملے گا میرے محل سے۔ کس پر بات کروں پہلے دکھ یا اس سے زیادہ دکھ؟ اسلام آباد میں تو دکھ ہے ہی، جو لاہور کو دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے کہ اسلام آباد کا دکھ لاہور کو نہیں محسوس ہو رہا۔ خیر پہلے اسلام آباد کی بات کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد پر ہوا ایک اور دہشت گردوں کا حملہ، اسلام آباد پر کیا ایک اور دہشت گردوں نے حملہ۔ اسلام آباد کی نواحی علاقے ترلائی کی امام بارگاہ میں خودکش حملہ ہوا ہے۔ عین اس وقت جمعے کی نماز کے عین اس وقت جب پہلی رکعت کے بعد نمازی سجدے میں گئے، تین دہشت گرد فائرنگ کرتے ہوئے امام بارگاہ میں داخل ہوئے اور خود کو اڑا لیا، اور پھر اس کے بعد قیامت صغریٰ۔ ابھی تک بتایا جا رہا ہے، سرکاری طور پر تو بتایا جا رہا ہے کہ 31 لوگ شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن شہادتوں کی یہ خبر یا سرکاری طور پر بتائی گئی خبر اور جو غیر مصدقہ ذرائع سے آ رہی ہے خبر، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک اندازہ ہے، ایک اندازے کے مطابق 70 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن سرکاری طور پر 31 بتایا جا رہا ہے، 31 کا فگر ہے۔ یہ اسلام آباد کا ایک مہلک ترین خودکش حملہ ہے، اسلام آباد کا ایک بڑا جانی حملہ ہے۔ اس سے پہلے ضلع کچہری کے باہر جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا تو اس میں 11 لوگ جانوں سے گئے تھے، 11 شہادتیں ہوئی تھیں۔
اس بار سرکاری طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 31، جبکہ شہادتوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ ایک اور ٹرائیکا کا حملہ ہے۔ ٹرائیکا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسرائیل، طالبان حکومت اور بھارت، ان کا ٹرائیکا ہے۔ اس ٹرائیکے کے آگے پراکسیز ہیں، اور ٹرائیکا اور پراکسیز پاکستان میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں تو سرگرم عمل تھے ہی تھے، اب اسلام آباد پر بھی حملہ آور ہو گئے۔ ایک اور خارجیوں کا حملہ، ایک اور فتنۃ الہندوستان کا حملہ، ایک اور اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا حملہ پاکستان پر۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں ہوتی ہیں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کو دیکھنے والے ادارے کہاں ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کی پولیس کے بارے میں تو میں بہت پہلے ہی مایوس ہو چکا ہوں۔ ابھی کل ہی بتایا جا رہا تھا اسلام آباد ایک محفوظ ترین شہر ہے۔ آئی جی صاحب محسن نقوی صاحب کے چہیتے اور لاڈلے آئی جی جو لاہور سے خاص طور پر اسلام آباد لائے، محسن نقوی صاحب، وہ کل ہی بتا رہے تھے کہ اسلام آباد محفوظ ترین شہر ہے۔ اور طلال چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ 9 بار میرے بیٹے کو کالے شیشوں کی وجہ سے روکا گیا اور چلان ہوا۔ اسلام آباد لندن اور نیو یارک سے زیادہ محفوظ ہے۔ پہلے تو طلال چودھری صاحب کے بیٹے کو دونوں ہاتھوں سے سلام کہ 9 بار ایک ہی چیز پر چلان، اور پھر اس پولیس کو سلام جو ہر بار چلان کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ ایک کوئی غلطی کرے تو اس پر تو سزا ملتی ہے، دوسرا وہی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے پھر جرمانہ اور چھوڑ دیا، تیسری، چوتھی، 5ویں 9 مرتبہ۔ اور پھر بیٹے کو بھی سلام کہ جس کی مستقل مزاجی کہ اس نے کہا کہ کالے شیشے رکھنے ہیں، جرمانے کرتے رہو۔ اور اس کالے شیشوں کو اور اس کالے شیشوں پر پکڑے جانے کو دیکھ کر طلال چودھری چند دن پہلے فرما رہے تھے کہ اسلام آباد محفوظ ترین شہر ہے، نیو یارک اور لندن سے بھی۔ ویسے ہی جیسے محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، اب پتہ نہیں وہ ایس ایچ او کہاں ہیں اور محسن نقوی صاحب کہاں ہیں۔ اور طلال چودھری صاحب، آپ کے بیٹے کالے شیشے، 9 مرتبہ چلان، اس سے کیا لینا دینا اسلام آباد کے محفوظ ہونے یا نا محفوظ ہونے سے؟ یہ ہمارے حکمران، اوپر والے پورشن خالی، زبانوں کو لگے لوگ، زبانیں ان کو نہیں لگی ہوئی، زبانوں کو یہ لگے ہوئے ہیں۔ محسن نقوی صاحب، آپ کے آئی جی صاحب نے اسلام آباد کو منی کراچی بنا دیا ہے۔ اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں کے باہر خودکش حملہ ہوا، اب خودکش حملہ ہوا ہے، پہلے سے زیادہ اب جانی نقصان ہوا ہے۔ اور پوری اسلام آباد کی پولیس اگر دیکھیں تو کہاں لگی ہوئی ہے؟ وی آئی پی ڈیوٹیوں پر، وی آئی پی لوگوں پر، جو حقیقت میں وی آئی پی نہیں ہے۔ اگر کریکٹر وائز دیکھیں تو پھر بھی نہیں ہے، اور اگر آئین پاکستان کے مطابق دیکھیں تو پھر بھی نہیں ہے۔ خود کو کہتے ہیں ہم خادم ہیں عوام کے، اور جن کے خادم ہیں وہ رل رہے ہیں، جانوروں سے بدتر ہے ان کی زندگی، اور جو یہ خادم ہیں یہ موجیں کر رہے ہیں، وی آئی پی ڈیوٹیاں، پروٹوکول، اور اس کے بعد روٹ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اپنی ایک دنیا ہے۔ 22-23 تھانوں کا اسلام آباد کتنا غیر محفوظ ہو گیا۔ مانا کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کو نپٹنے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، آپ دہشت گردی پر مستقل بڑی لمبی یہ ایک جد و جہد ہے، لمبا سفر ہے جس کے بعد قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی پولیس، کوئی انتظامیہ، کوئی انٹیلیجنس ادارے، کوئی ان کا تال میل اسلام آباد ہے یار۔ تو دکھ اور تکلیف کہ اسلام آباد پر دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ہوا ہے۔ باقی اب ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، تفصیلات میں نہیں جا رہا، صرف یہ بتاؤں گا کہ جب سے طالبان حکومت آئی ہے، اس کے پیچھے بھارت ہے اور اب اس کے پیچھے اسرائیل بھی ہے، جب سے طالبان حکومت آئی ہے صرف افغانستان سے پاکستان پر 10,15,000 حملے ہو چکے ہیں۔
جس میں 4,500 کے قریب ہماری شہادتیں ہوئی ہیں. یہ طالبان ہمارے دوست تھے, ان پر ہم نے احسانات کیے ہوئے ہیں. یہ یہیں ہوا کرتے تھے. ملا ہیبت اللہ کوئٹہ میں, ملا یعقوب پاکستان میں, سارے یہ ملا حضرات, یہ سارے طالبان حکومت کے بڑے, کوئی کوئٹہ میں, کوئی پشاور میں, کوئی اسلام آباد میں. ہم نے ان کو پناہ گاہیں دی ہوئی تھیں, ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی اپنے یہاں. اور آج یہ اسرائیل اور بھارت اکٹھے ہیں اور پاکستان یعنی ان کا موسن, یعنی اپنے موسن پر حملہ آور ہیں. یہ تو ایک اور خارجیوں کا حملہ ہوا ہے اسلام آباد پر, اور ایک اور فتنۃ الہندوستان کا حملہ ہوا ہے پاکستان پر اور بذریعہ افغانستان. ایک طرف یہ ہے قیامت صغریٰ ہے, اور دوسری طرف لاہور, مریم نواز صاحبہ کا لاہور, نواز شریف صاحب کا لاہور, ہاؤس آف شریف کا لاہور, جو حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں عمران خان کا لاہور ہے. اگر 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج دیکھیں فارم 45 کے تحت, کبھی یہ بھٹو صاحب کا لاہور ہوا کرتا تھا, پھر نواز شریف صاحب کا لاہور ہوا کرتا تھا, اب یہ عمران خان کا لاہور ہے. اور ایک طرف اسلام آباد میں لہو کی ہولی کھیلی گئی, اور دوسری طرف پتنگ بازی ہو رہی ہے لاہور میں. اب میں چونکہ دکھی ہوں, تکلیف میں ہوں, اس لیے یہ چھوڑیے کہ بسنت ہمارا تہوار ہے یا ہندوؤں کا تہوار ہے. ویسے بھی ہمارے ہر تہوار میں, ہماری شادیوں میں, ہماری مرگوں میں, ہمارے خوشیوں میں, ہمارے غموں میں کتنی رسمیں ہیں جو ہماری ہیں اور کتنی ہیں جو ہندوؤں سے ہم نے لی ہوئی ہیں. تو لہٰذا اس بحث سے تو نکلیے. یہ جو مہندی ہے, یہ جو مائیوں ہے, یہ جو باقی اور سارے فنکشنز ہیں, یہ کیا اسلامی فنکشن ہے؟ اسلام میں تو نکاح ہے, ولیمہ ہے, باقی سارا کچھ کہاں سے آیا؟ تو اس کو چھوڑیے. ویسے بھی دکھی ہوں کہ بسنت ہمارا تہوار ہے یا ہندوؤں کا, یہ بھی چھوڑیے. اور حالانکہ یہ میرے دل کے قریب بحث ہے کہ بسنت کا تعلق کہاں ملتا ہے. میں وہاں وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کس گستاخ سے بسنت کا تعلق ملتا ہے اور کیا ہمیں بسنت منانی چاہیے یا نہیں. لیکن چونکہ ہم ایک اللہ, ایک رسول اور ایک قرآن کے ماننے والے, نہ اللہ کی مان رہے ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چل رہے ہیں, نہ قرآن کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں, تو لہٰذا ایک بسنت پہ کیا جلنا کڑنا. اور یہ بھی چھوڑیے کہ یہ بہار کا ایونٹ تھا اور اسے اب سردیوں میں کیوں منایا جا رہا ہے. ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ ولی عہد ہیں نواز شریف صاحب کی, ولی عہد ہیں مسلم لیگ کی, اگلی ہونے والی وزیر اعلیٰ ہیں, چہیتی ہیں, لاڈلی ہیں آج کے نظام کی. تو لہٰذا وہ سردیوں میں منائیں, گرمیوں میں منائیں, ان کی مرضی. اس کو بھی چھوڑیے. اور یہ بھی چھوڑیے کہ بسنت کی آڑ میں تحریک انصاف اور 8 فروری کو لے کر جو کریک ڈاؤن جاری ہے, اس ظالمانہ اور انتقامانہ اور بے حسیانہ قسم کے کریک ڈاؤن کو کیا کہیں گے؟ اس پہ کیا بات کرنی ہے؟ ویسے میں سوچتا ہوں پچھلے 3 سالوں سے تحریک انصاف, عمران خان اور ان لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, ڈھیٹ کے ڈھیٹ ہیں, مان ہی نہیں رہے. آصف علی زرداری صاحب کی طرح سلوٹ مار کے بذریعہ دبئی امریکہ چلے جاتے, نواز شریف صاحب کی طرح جدہ اور لندن چلے جاتے. عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا عمران خان صاحب کو پڑی ہوئی ہے. بھائی کس قوم کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ قوم جو ادھر لہو لہان ہے اسلام آباد میں اور ادھر گڈیاں اڑا رہی ہے. وہ قوم جو گھروں میں بیٹھ کر, دفتروں میں بیٹھ کر, دوستوں میں بیٹھ کر, پارکوں میں اور باقی جگہوں پر تو آپ کا نام لیتی ہے, لیکن جب عملی طور پر باہر نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت گھروں میں بیٹھ جاتی ہے. خیر اس کو بھی چھوڑیے. پاکستان تحریک انصاف پر اس حکومت نے, اس نظام نے کریک ڈاؤن ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. باقی چھوڑیے, بسنت کی آڑ میں کریں, عید کی آڑ میں کریں, نکی عید کی آڑ میں کریں, وڈی عید کی آڑ میں کریں. یہ بھی چھوڑیے کہ ڈوریں اور پتنگیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ اب یہ غریب کی تفریح نہیں رہی اس بسنت میں. غریب کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے دیکھے
کہ وہ اداکار گڈی اڑا رہا ہے، وہ اداکارہ گڈی اڑا رہی ہے، وہاں ہمارا وہ ہیرو کھڑا ہوا ہے، وہ کرکٹر کھڑا ہوا ہے، وہ سیاستدان کھڑا ہوا ہے، دیکھو اس کا پیچا لگ گیا۔ غریب کو یہ تفریح تھوڑی ہے۔ ویسے بھی یہ ملک جس کا نام پاکستان ہے، یہ امیروں کی تفریح گاہ ہے، امیروں کی سیر گاہ ہے، اس میں غریبوں کا کیا کام؟ غریبوں کا، اور غریبوں کی اتنی جرت کہ وہ تفریح مانگتے ہیں۔ اور ڈیڑھ ارب کی حکومت پر پنجاب حکومت خوشی سے بتا رہی ہے 1.5 ارب کی ڈوریں اور پتنگیں فروخت ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ جی، آپ کی بہت بڑی کامیابی۔ آپ نے اپنے منشور میں بھی یہی لکھا تھا کہ بسنت آئے گی اور ہم 1.5 ارب کی ڈوریں اور پتنگیں فروخت کروائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ اقتدار میں آئی اس لیے تھے کہ ڈوریں اور پتنگیں جو ہیں یہ زیادہ فروخت ہوں۔ کمال ہے جی۔ ویسے طرح طرح کے تماشے ہو رہے ہیں لاہور میں، چھتیں لے لی گئی ہیں۔ کچھ ہمارے دوستوں نے مجھے بھی بلایا ہے، خاص طور پر سیالکوٹ اسٹالینز والوں کا شکریہ، انہوں نے مجھے بھی بلایا۔ میں تو پہلے جانا تھا لاہور، اب نہیں جا رہا، اس لیے نہیں جا رہا کہ جو خودکش حملہ ہوا ہے اسلام آباد میں نے صبح نکلنا تھا، مطلب ہفتے کی صبح، لیکن نہیں جا رہا۔ دل دکھی ہے، دل تکلیف میں، اور ویسے بھی وہاں جا کر کیا کروں؟ یہ جو نو دولتیوں کا اکٹھ دیکھوں، نو دولتیوں کے یہ جو چھچورا پن دیکھوں، یا ایک سیدھے سادے ایونٹ میں امارت مطلب پیسے، مطلب شو آف، مطلب دکھاوے کی بہتات دیکھوں، دم گھٹتا ہے قسم سے جب ایسے مناظر دیکھتا ہوں۔ یہ جو بڑے کرسیوں پر بیٹھے چھوٹے لوگ ہیں، اور یہ جو چھوٹے بڑے ہو گئے ہیں، ان کا اکٹھ، دم نہیں گھٹ جائے گا؟ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ ہمارے ٹی وی چینل نے ٹرانسمیشن بھی رکھی اور بلایا بھی تھا۔ ویسے ہمارا میڈیا بھی موجوں میں ہے آج کل، کیا پیسے کما رہا ہے۔ ایک طرف ان لوگوں کو اپنے چہرے اور اپنی آوازیں اور اپنا آپ دکھانے سے فرصت نہیں مل رہی۔ کیا آصف علی زرداری صاحب، کیا بلاول بھٹو صاحب، کیا نواز شریف صاحب، کیا شہباز شریف صاحب، مطلب پچھلے 30-35 سال سے ہم انہیں دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں، اور یہ ہمیں اپنا آپ دکھا دکھا کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کا شوق ہی نہیں پورا ہوا، من ہی نہیں بھرا۔ میڈیا پر پیسے پھینکی جا رہے ہیں، اشتہارات پر اشتہارات، خصوصی نشریات پسند پر۔ اندازہ کریں جیسے پوری دنیا میں کسی ملک نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ بسنت منا سکتا، ہم نے کر لی، اور اب ہم خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ اور بھائی جس دن IMF کو گڈ بائی کہا اس دن خصوصی ٹرانسمیشن ہونی چاہیے۔ جس دن آپ نے آخری غریب کو بھی غربت سے نکال لیا اس دن ٹرانسمیشن آپ کو رکھنی چاہیے تھی۔ جس دن آپ کہتے کہ آج سے مہنگائی ختم، ٹرانسمیشن شروع، قرضے سارے اتر گئے ملک سے، ٹرانسمیشن شروع۔ نواز شریف صاحب نے جو مال اگر انہوں نے کچھ لوٹا تھا اس ملک کا انہوں نے واپس کر دیا، ٹرانسمیشن شروع۔ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی ساری جائیداد اس پاکستان کے نام کر دی، ٹرانسمیشن شروع۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ میرے باپ نے اگر 2 نمبری کی ہے تو وہ اس کا قصوروار وہ ہے، ٹرانسمیشن شروع۔ حسن حسین نواز شریف اور مریم نواز نے کہا کہ جو کچھ ہم نے اپنے ہاتھ سے نہیں کمایا ہم نے واپس کر دیا اس ملک کو، ٹرانسمیشن شروع۔ بسنت پہ ٹرانسمیشن، میڈیا کی بھی موجیں لگی ہیں، میڈیا بھی کیا بڑھ چڑھ کر بیوقوف بنا رہا ہے لوگوں کو۔ مشروب مغرب والے محفلیں لگائے بیٹھے ہیں، خاص محفلوں والے 3 دن محفلیں بیٹھ کے سجائیں گے، موسم گرمائیں گے۔ میڈیا پیسے کما رہا ہے، بسنت ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں۔ مریم نواز اب کیا کر رہی ہیں؟ کیمرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کل کیا کریں گے؟ کون سا وزیر کس چھت پر موجود ہے؟ کون سا بڑا آدمی کیا کر رہا ہے؟ کس نے پیچا لیا؟ کس نے ڈور کاٹی؟ پاکستان بھر سے اور بیرون ملک سے پاکستانی پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی۔ 2-3 باتیں کرنی ہیں چونکہ اسلام آباد میں خودکش حملہ ہو چکا ہے، بہت ساری باتیں کرنی تھی، کل کروں گا۔ 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات کہ حکومت پنجاب کا یہ کہنا کہ 25 سالوں کے بعد ہم ہیں جنہوں نے یہ بسنت منائی، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ پرویز الہی دور میں بھی اٹیمپٹ ہوئی، عمران خان دور میں بھی ہوئی، اور اس وقت
पंजाब हुकूमत यानी मुस्लिम लीग की पंजाब की क़यादत और मुस्लिम लीग वाले बसंत की मुखालफत कर रहे थे, आज हिमायती हैं। उस वक्त तहरीक इंसाफ वाले बसंत की हिमायत कर रहे थे, आज मुखालफत कर रहे हैं। तो हर एक ने बसंत की ट्राई की, कहीं अदालत से ना हो सका, कहीं खौफ अवाम की वजह से ना किया जा सका। तो ये कि मैं 25 साल बाद, 25 साल वैसे भी ये आपने ज़्यादा बता दिए हैं। मरीम नवाज़ साहबा, दूसरा मेरा पॉइंट है कि दूसरा मेरा नुक्ता है, मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा बात करनी थी लेकिन मुख्तसर कर रहा हूँ। मरीम नवाज़ साहबा बताना चाहेंगी कि हम मकरूज़ों, हम गरीबों का कितना पैसा लगेगा आपकी ज़ाती तशहीरों भरी बसंत पर। मकरूज़ मुल्क, रोटी रोटी करती कौम, कितना हमारा पैसा, मतलब हमारे टैक्सों का पैसा आप लगाएंगी इस बसंत पर जो आलमोस्ट आपकी ज़ाती तशहीरों पर मबनी है, आपकी ज़ाती तशहीरों भरी है। बताना चाहेंगी मरीम नवाज़ साहबा? ना भी बताएं। आपने हमें कब बताया कि जापान आप किन किन को लेके गई थी, ब्राज़ील कौन कौन गया था, स्विट्ज़रलैंड क्या करने गई थी, और जब समोग की इंतहा थी, जब सैलाब आने वाला था तो आप कहाँ थी, थाईलैंड आप क्यों गई, और ब्राज़ील को सुथरा मॉडल, अब ब्राज़ील उसके बाद मेरे ख्याल से साफ़ सुथरा हो जाएगा। कब आपने पहले हमें कुछ बताया है? और बताया भी तो यही बताया कि मैं फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया करती थी डेथ सेल में। और मरीम नवाज़ साहबा बताना चाहेंगी कि हम गरीबों के पैसों से आपकी अपनी ज़ाती भोंडी और मज़का खेज़ तशहीरी मुहिम हमें कितने में पड़ेगी, यानी कितने करोड़, कितने अरब के करीब पैसे कितने लगे हम आपकी, जिसमें आपकी लाहौर की सड़कों पर आपके बिल बोर्ड, इश्तिहारात में, आप टीवी चैनलों में, आप ये बसंत आपने ईजाद की है क्या? बसंत की बानी है आप क्या? बसंत कहीं गुम गई थी, आप ढूंढ के लाई हैं क्या? ये बेस, सीन, नून, ते, इनके हिज्जे आपने मिलाए हैं क्या कि हर तरफ आप ही आते हैं, आपके वाले साहब और आप हैं? वैसे हमजा शहबाज मिस कर रहे होंगे। और मरीम नवाज़ साहबा हमें बताएंगी कि जिन 132 या 180 या जितने भी गैर इखलाकी गानों पर पाबंदी लगाई थी, उनमें नक दा कोका क्यों है? क्या नक दा कोका भी गैर इखलाकी गाना है? जेल अडियाला कैदी 804 होवे, ओही दगा दिंदे जिन्हां नाल ढेर प्यार होवे। इमरान खान साहब पे है, और इमरान खान साहब को उन्होंने ही दगा दिया जिन पर ढेर प्यार था। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा, इसमें क्या गैर इखलाकी बात है नक दा कोका में? ये एक जो जुमला है ये गैर इखलाकी है। और मरीम नवाज़ साहबा आप बताना चाहेंगी कि हज़ारों इश्तिहार, हमारे पैसों से हज़ारों इश्तिहार छपवा कर अखबारों में, टीवी चैनलों में चला कर इश्तिहारों भरी मुहिम, चौकों चौराहों पर अपनी तस्वीरें लगाकर, यानी हज़ारों इश्तिहारों जिसमें आपकी तस्वीरें हैं, और कई टीवी चैनल्स की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुहिम जिसमें आप ही आप हैं, वो चलाकर, छपवाकर और चौकों चौराहों में अपनी तस्वीरें लगाकर बसों, वैगनों, पुलिस कैबिनों और व्हील चेयर सेंटरों और राशन बैगों और पानी की बोतलों, हत्ता के कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर अपनी तस्वीरें और अपने वाले साहब की तस्वीरें लगाकर, अपने और अपने वाले साहब के नाम पर मंसूबे हम गरीबों के पैसों से बनवा कर, और ये सारा कुछ करवा कर तस्वीरों वाले पतंगों पर पाबंदी क्यों लगाई? इसलिए लगाई कि खौफ इमरान था, बुग़्ज़ इमरान है। पता था, मालूम था कि अगर तस्वीरों वाले पतंगों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो लाहौर की फ़िज़ाओं में हर दूसरा पतंग इमरान खान की तस्वीर वाला उड़ रहा होना था। खैर, और मरीम नवाज़ साहबा, क्या वाकई इस वक्त तक 3 शहरी बसंत की नज़र हो चुकी हैं लाहौर के, जबकि 29 ज़ख्मी हैं? 2 ज़ख्मियों की हालत सुना है तशवीशनाक है। साद, रशीद और जैन सुना है कि ये जो हैं ये जान से जा चुके हैं, और बाकी जो हैं, अब इसमें मेरे सामने ये लिस्ट है जिसमें साद, रशीद और जैन तीनों नौजवान बसंत की नज़र हो गए। ये लाहौर के रिपोर्टर्स बता रहे हैं। अल्लाह करे कि मैं समझता हूँ कि ये गलत हो, लेकिन बता रहे हैं कि 3 बसंत की नज़र हो चुके हैं।
پہلے 11 گھنٹوں میں 29 زخمی ہیں، بیشتر چھتوں سے گرنے اور ڈور پھرنے سے زخمی ہوئے۔ 25 سالہ رشید پتنگ لوٹتے ہوئے بجلی کے پول سے کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ راجہ حبیب ولد محمد حنیف 30 سال ڈور لگنے سے زخمی، حالت نارمل۔ سمیع اللہ ولد جوید، سلمان ولد نثار، محمد سالم ولد ارشاد، احسن ولد محمد اکرم، عبداللہ ولد محمد ارشد، ارحاد دختر ندیم، عبد الواحد ولد محمد صالحان، عبد المعید ولد محمد عامر، داؤد ولد ریاض، دانیال ولد اشرف، محمد معظم ولد محمد علی، عدیل فاروق ولد فاروق، خضر عمر، حذیفہ، علی رضا، حامد، شہباز، شہروز، ثاقب، سمیر، زہیب، عثمان، سیام۔ لمبی بات کرنی تھی، ایک ایک کا بتانا تھا کہ کس کو ڈور پھری، کون کھمبے سے لگا، کون چھت سے گرا، کون پولیس کے خوف سے بھاگا۔ لیکن کہا ہے نا کہ اسلام آباد زخمی ہے، لہو لہان ہے، پاکستان زخمی ہے، لہو لہان ہے، لہٰذا کیا بسنت کی بات کروں۔ عجیب بے بسی ہے، عجیب بے حسی ہے اور عجیب مذاق ہے۔ کیا بے بسی ہے، کیا بے حسی ہے اور کیا مذاق ہے کہ ایک طرف اسلام آباد لہو لہان ہے اور دوسری طرف لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے، خوشیوں بھری۔ ایک طرف اسلام آباد لہو لہان ہے اور دوسری طرف لاہور میں وزراء گڈیاں اڑا رہے ہیں۔ کیا بے حسی ہے، کیا بے بسی ہے، کیا بے بسی ہے، کیا بے حسی ہے اور کیا مذاق ہے کہ ایک طرف اسلام آباد کے ہسپتالوں میں زخمیوں کو رکھنے کی جگہ نہیں اور دوسری طرف وزیر گڈیاں اڑا رہے ہیں لاہور میں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے قائد بھی کل، نواز شریف صاحب بھی اندرون لاہور بسنت منائیں گے۔ اور کیا مذاق ہے کہ ایک طرف میڈیا اسلام آباد کی طرف کیمرہ کرتا ہے تو مگرمچھ کے آنسو لے آتا ہے، لاہور کی طرف کرتا ہے تو ڈھول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ فلاں چھت پہ چلتے ہیں، وہاں فلاں گڈی اڑا رہا ہے۔ اور جب اسلام آباد کی طرف کرتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں زخمی کو فلاں جگہ پہنچا دیا، فلاں کی تدفین وہاں ہوگی۔ کیا مذاق ہے، کیا بے حسی ہے، کیا بے بسی ہے، کیا بے بسی ہے، کیا بے حسی ہے اور کیا مذاق ہے۔ دہشت گرد اسلام آباد پہنچ گیا اور ہم گڈیاں اڑا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔